بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا سبق ایک بڑی اہم بحث ہے، علم النحو کی اور منصوبات کی، جسے کہتے ہیں مستثنی۔ ٹھیک ہے جی، مستثنی، استثناء، یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس بات سے مستثنی ہے، یا اس کو ہم نے استثناء دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمومی حکم دوسرے لوگوں کے لیے ہے، یہ بندہ اس حکم میں شامل نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، مشہور ہے، فسجد الملائکۃ الا ابلیس، اس طرح کے الفاظ، فسجدوا الا ابلیس، کہ اللہ نے حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو مطلب کیا کہ ابلیس کا حکم الگ ہو گیا، ان سجدہ کرنے والوں میں وہ ابلیس شامل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو عربی میں بھی اس کا بیسک کنسیپٹ یہی ہے جو ہمارے اردو میں ہے، لیکن اس کی جو اصولی تعریف ہے وہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ بیسک کنسیپٹ وہی ہے جو ہمارے اردو میں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عربی میں اس کی تعریف اس لیے ذرا مختلف ہوتی ہے کہ جس طرح ہم اردو میں استثناء کے لیے کچھ الفاظ یوز کرتے ہیں نا، یعنی جیسے کوئی کہے کہ تم سب اسکول جاؤ سوائے ایک لڑکے کے، اب یہاں ہم نے سوائے لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح عربی میں بھی مخصوص الفاظ ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ استثناء کیا جاتا ہے۔ تو عربی میں بھی مخصوص جو ہیں وہ الفاظ ہیں، تو لہذا عربی میں جو مستثنیٰ کی جو تعریف ہے وہ انہی کو مد نظر رکھ کے جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو وہ تعریف کیا ہے کہ وہ اسم ہے جو حرف استثناء کے بعد واقع ہو اور حروف استثناء کے ماں قبل کے حکم سے خارج ہو۔ ایک ہے حرف استثناء، یعنی جس کے ذریعے سے ہم کسی کو مستثنیٰ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ہوں گے، حرف استثناء سے پہلے، اور کچھ لوگ اس کے بعد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو پہلے ہوں گے بعد والا ان پہلوں کے حکم سے کیا ہوگا؟ خارج ہو جائے گا۔ یہ کلیئر سی بات۔ تو وہ اسم جو حرف استثناء کے بعد واقع ہو، ایک تو کنڈیشن یہ ہے کہ حرف استثناء کے بعد آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ماں قبل ہیں
حرف استثناء سے جو پہلے لوگ موجود ہیں ان کے حکم سے وہ کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے۔ اب یہاں جب تعریف میں یہ بات آئی حروف استثناء کی تو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ حروف استثناء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ حروف استثناء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف استثناء جو ہیں وہ 8 ہیں، الا، غیرہ، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا۔ ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنی منہ کہتے ہیں، جیسے جاءنی القوم الا زید، ٹھیک ہے؟ تو 3 چیزیں ہو جائیں گی نا، ایک حرف استثناء ہے، میں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی کوئی چیز ہوگی اور اس کے بعد بھی کوئی چیز ہوگی، جو حرف استثناء سے پہلے ہوں گے وہ مستثنی منہ ہو جائیں گے اور جو حرف استثناء کے بعد ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ مستثنی ہو جائے گا۔ مستثنی منہ یعنی جس سے اس کو استثناء دیا گیا ہے، جس سے اس کو خارج کیا گیا ہے، یہ معنی ہے۔ تو ان حروف سے پہلے جو اسم واقع ہوتا ہے اسے مستثنی منہ کہتے ہیں، جیسے جاءنی القوم الا زیدا، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں آئی میرے پاس قوم، الا حرف استثناء ہے اور اس کے بعد ہے زید، تو الا حرف استثناء کے بعد جو ہے وہ مستثنی ہو گیا، وہ کون ہے؟ زید، اور مستثنی منہ کیا ہو گیا؟ القوم۔ قوم مستثنی منہ ہے اور زید جو ہے وہ اس سے کیا ہو گیا؟ مستثنی ہو گیا ہے، اور یہاں جو حرف استثناء واقع ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، وہ کون سا ہے؟ الا ہے۔ تو کہتے ہیں اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، مگر الا نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، پس قوم مستثنی منہ ہوئی اور زید کیا ہو گیا؟ مستثنی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو پھر میں آگے چلوں۔ جی الحمدللہ بھائی۔ اچھا، یہاں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم مستثنی کر رہے ہوتے ہیں وہ مستثنی منہ میں پہلے شامل نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جس کو ہم نے مستثنی کیا ہے وہ پہلے مستثنی منہ میں شامل نہیں تھا، پھر بھی ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ مستثنی کر دیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستثنی پہلے ہی سے مستثنی منہ میں شامل ہوتا ہے۔ شامل ہونے کی مثال کیا ہے؟ یہی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ قوم آئی سوائے زید کے، یعنی ساری قوم آئی ہے، زید نہیں آیا، تو اس میں زید پہلے بھی قوم میں شامل تھا، بعد میں ہم نے اس کو خارج کیا ہے۔ زید اس میں پہلے بھی قوم میں کیا تھا؟ قوم کے افراد جو تھے ان میں شامل تھا، ہم نے بعد میں اس کو اس قوم سے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا، مستثنی کر دیا۔ یہ مثال ہوگی کہ جس میں مستثنی منہ میں پہلے ہی شامل ہوتا ہے۔ اور جو دوسری بات میں نے بتائی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مستثنی پہلے ہی شامل نہیں تھا مستثنی منہ میں، اس کی مثال جو قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی
کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. قرآن میں آتا ہے نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے کہا فرشتوں سے. حکم کن کو تھا؟ فرشتوں کو تھا. ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو کیا کریں؟ سجدہ کریں. ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہاں ابلیس جو ہے یہ پہلے فرشتوں میں شامل نہیں تھا، لیکن پھر بھی حرف استثناء کے ذریعے اس کو ان سے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا، نکال دیا ہے. تو فرشتوں میں ابلیس جو تھا وہ شامل نہیں تھا. تو جہاں مستثنا منہ میں شامل نہ ہو اور اس کو الا حرف یا کسی بھی حرف کے ذریعے سے خارج کر دیا جائے اسے کہتے ہیں مستثنا منقطع، اور اگر پہلے ہی شامل ہو تو اس کو کہتے ہیں مستثنا متصل. یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے؟ دونوں چیزوں میں فرق سمجھ آ گیا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مستثنا منہ میں شامل نہیں ہوتا. اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو. آیت کے الفاظ مفہوم دلالت کر رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، انہوں سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اب یہاں ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں کبھی شامل تھا ہی نہیں، یعنی فرشتے اور جنس ہے، ابلیس جو ہے وہ جن ہے. ٹھیک ہے، وہ فرشتے ہیں وہ جن ہیں، تو یہ پہلے ہی شامل نہیں تھا ان میں. پھر بھی اس کو حرف استثناء کر دیا، کیا کر دیا ہے؟ خارج کر دیا. تو یہ مستثنا منقطع ہے. اور متصل وہ ہے جو مستثنا پہلے ہی مستثنا منہ میں شامل ہو، پھر اس کو الا حرف استثناء کے ذریعے سے خارج کر دیا جائے. بات کلیئر ہوگی؟ جی الحمدللہ. تو عبارت پڑھ لیتے ہیں. مستثنا منقطع وہ ہے جو نہ استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو اور نہ استثناء کے بعد. ابلیس نہ پہلے کبھی شامل تھا نہ بعد میں کبھی شامل ہوا، لیکن اللہ کے ذریعے اس کو خارج کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے؟ مستثنا منقطع. سجد الملائکۃ الا ابلیس، فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا. پس ابلیس نہ استثناء سے پہلے فرشتوں میں داخل تھا نہ بعد، بلکہ جن تھا. کیونکہ ملائکہ ایک الگ جنس ہے، ٹھیک ہے، فرشتے جو ہیں وہ جن جو ہیں وہ ایک الگ جنس ہے، جنس مختلف ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ سب عورتیں آئیں سوائے زید کے، زید کے علاوہ سب عورتیں آئی ہیں. اب زید جو ہے وہ الگ جنس ہے، عورتیں جو ہیں وہ الگ جنس ہیں، وہ مؤنث ہیں، یہ مذکر ہیں. تو یہ مستثنا کیا بنے گا؟ منقطع بنے گا، جنس کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ فرق آ جائے گا. اور مستثنا منقطع وہ، اچھا پہلے میں نے منقطع پڑھ دیا. تو مستثنا متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنا منہ میں داخل ہو پھر حرف استثناء لا کر خارج کر دیا گیا ہو. جیسے جاء القوم الا زیدن، پس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا لیکن آنے نہ کے حکم سے بذریعہ حرف استثناء خارج کیا گیا. ترکیب کیسے ہوگی؟ بالکل آسان ہے. جاء القوم، جاء فعل ہے، القوم مستثنا منہ ہے، الا حرف استثناء ہے، زیدن مستثنا ہے، مستثنا منہ اور مستثنا یعنی قوم اور زید دونوں مل کر جاء فعل کا فاعل ہو گئے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوگی؟ اگلی ایک اور چھوٹی سی چیز ہے، وہ چیز یہ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستثنا منہ ذکر ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مستثنا منہ ذکر نہیں ہوتا. مستثنا تو ہوتا ہی ہے لیکن بات مستثنا منہ کی ہو رہی ہے، یعنی جو اللہ سے پہلے ہوتا ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مستثنا منہ ذکر نہیں ہوتا تو
جہاں مستثنا منہ ذکر نہیں ہوگا اسے ہم کہیں گے کہ یہ مستثنا مفرغ ہے، اور یہاں جہاں ذکر ہوگا وہ غیر مفرغ ہے. ٹھیک ہے، جیسے جاءنی الا زید، آئے میرے پاس سوائے زید کے. بھئی کون آئے؟ یہاں مستثنا منہ ہی نہیں ہے. القوم یا الجماع یا جاءنی رجال، کچھ بھی تو کوئی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو مستثنا منہ ذکر ہی نہیں ہے. ہاں مستثنا ٹھیک ہے، ذکر ہے، موجود ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ عبارت مفرغ کہلائے گی. اور جہاں ذکر ہوگا جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جاءنی القوم الا زیدن، وہ کیا ہوگی؟ وہ غیر مفرغ ہوگی. ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو کلام ہوتی ہے، جس کلام میں استثناء ہوتا ہے، جو جملہ ہوتا ہے وہ کبھی مثبت ہوتا ہے کبھی منفی ہوتا ہے. یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا جاءنی القوم الا زیدن، یہ مثبت ہے، یعنی آئی قوم. قوم کے آنے کا کیا ہے؟ اس بات ہے، ثابت ہوا ہے کہ قوم آئی ہے. وہ تو بعد میں زید کو خارج کیا نا کہ زید نہیں آیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کلام منفی ہوتی ہے، یعنی ما جاءنی القوم، قوم نہیں آئی. یہاں کلام کیا ہو گئی ہے؟ منفی، ساری قوم کی آنے کی نفی ہو گئی ہے. تو جہاں کلام مثبت ہو اس میں کہتے ہیں، اس کو دیکھیں کہ وہ ہے غیر موجب، اور جہاں جس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو وہ کیا ہے؟ موجب ہے. کہتے ہیں وہ ہے جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہو. جس میں نفی نہیں استفہام نہ ہوگی، مثبت ہوگی تو وہ موجب ہو جائے گی، اور جس میں نفی نہیں استفہام موجود ہوگا وہ کیا ہو جائے گی؟ غیر موجب ہو جائے گی. تو یہ چھوٹی موٹی اصطلاح ہیں اور ان کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اصل چیز ہے مستثنا کا اعراب. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ 2-2.5 صفحوں میں اس کا اعراب ہے کہ کب پیش آئے گی، کب زبر آئے گی. وہ ہمیں تبھی سمجھ آ سکتا ہے جب ہم مستثنا، متصل، منقطع، کلام موجب، غیر موجب، مفرغ، غیر مفرغ میں فرق کر سکیں گے. تو آج کا سبق اتنا ہی ہے. اعراب کی بحث ہم کل شروع کریں گے. اتنے میں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. وعلیکم السلام. پچھلے سبق سے میں جی پوچھیں. وہ لقیت بکرم وہو جالس، اس میں جو واو تھا اسے ہم نے کہا تھا یہ حالیہ ہے، لیکن اس سے نیکسٹ جو بھی ہم نے ترکیب بنائی ہے لیکن اس میں تو حالیہ کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا. پھر یہ کدھر گیا حالیہ لفظ؟ اس میں کون سی ترکیب میں حالیہ کا ذکر نہیں ہے؟ ترکیب نمبر 3 ہے نا جو لقیت بکرم وہو جالس. جی اس میں ہم نے واو جو ہے اسے کہا ہے نا یہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہم نے بتا مبتدا اور خبر ہے یہ مل کر جملہ اس میں خبریہ حال ہوا، تو حال مل کر سب کچھ بنا. تو اس میں آپ کیا کہتی ہیں حال نہیں ہے؟ لیکن حالیہ کا تو ہم نے نہیں کیا اس سے آگے. نہیں، یہاں پہ حالت نہیں بتائے گی، کیفیت نہیں بتائے گی. حال تو ہے لیکن آپ کی بات کٹ رہی ہے، مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آ رہا، کٹنگ ہو رہی ہے. جی سر میں بتاتی ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ واو حالیہ بتایا ہے، لیکن جب آگے ترکیب مکمل ہوئی ہے نا اس میں یہ تو بتا دیا خبر اور مبتدا مل کر خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا، حال ذو الحال مل کر مفعول با. تو اس میں نا حالیہ کا ذکر آگے نہیں کیا، یہ پوچھ رہی ہیں وہ. کہاں آگے نہیں ذکر کیا؟ ترکیب میں بتا تو دیا ہے نا کہ ترکیب میں بتایا ہے نا، لیکن آگے نہیں ذکر کیا نا کہ جیسے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، حال اور حال یہ کیا ہے خبریہ ہو کر حال ہوا، حال ذو الحال میں مل کر مفعول
جی تو یہاں پہ کہہ رہی کہ یہاں پہ آگے اس طرح ذکر نہیں کیا اور وہ پھر حالیہ کہاں پہ گیا؟ دیکھیں لقیت بکرن، بکر جو ہے وہ ذوالحال ہے، ٹھیک ہے، وَهُوَ جالسن، اس الگ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ حالیہ ہے۔ وَهُوَ جالسن جو ہے ہم اتنی عبارت کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ حالیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اس کو پیچھے ملائیں گے تو پھر وہاں اس کو وہاں پہ کلوز کر دیں گے کہ وہ اس جملہ اس میں خبریہ ہو کر حال ہو گیا، ذوالحال اور حال مل کر پیچھے لقیت کو کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا، مفعول بھی بنے گا۔ لقیت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جملہ جب پیچھے ترکیب کر کے ہم اس کو کلوز کرتے ہیں نا تو وہ ہم اینڈ پہ جو بنتا ہے اس کو صرف وہی بناتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر واہوا جالسن کی بات آپ کریں گے تو وہ حال ہی ہے، وہ جملہ حالیہ ہے۔ جی سر، لیکن جس طرح یہ ہے نا کہ خبر اور مبتدا مل کر جملہ اس میں خبریہ بنا، اس طرح حالیہ کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ کون سا حالیہ؟ واہوا جالسن؟ جی جی وہ حالیہ ہے نا جی، تو وہ مل رہا نا بکر کے ساتھ، بکر ذوالحال ہے اور یہ سارا مل کے حال بن گیا نا۔ بکرن ذوالحال ہے اور یہ سارا جو حال ہے یہ اس ذوالحال کے ساتھ ملے گا، پھر یہ پیچھے مفعول بن جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسا کی غلطی اندر یہ ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جیسے جو پہلا جملہ لکی تو بکرن، یہ تو ہو گیا نا ذوالحال ہے، تو اندر یہ تکرار میں ہو رہا ہے کہ جیسے واہو واہو تو حالیہ ہو گئے، جالسن حالیہ ہو گئے، کہتے یہ دو حال آ رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے پہلا حال ذوالحال اور دوسرا جملہ حال بنے گا، یہ دو یوز کر لیے جائیں گے اس سے۔ پتہ نہیں اس بہن کا سوال میں شاید صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا۔ جی وہ بات یہ تھی کہ واؤ بھی حالیہ کہہ رہے ہیں اور جالسن بھی حال کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دو حال کیوں آ رہے ہیں؟ دو حال نہیں ہیں، تو اگر یہ ایسے سوال ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ واؤ کی کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ یہاں واؤ، کیونکہ واؤ کی کئی اقسام ہیں، یہ آپ آگے آپ حروف میں پڑھیں گی۔ واؤ معطوفہ بھی ہوتی ہے، واؤ قسمیہ بھی ہوتی ہے، واؤ حالیہ ہوتی ہے، واؤ 10 اقسام کے معنی ہوتے ہیں واؤ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں جو واؤ ہے اس کے بعد حال آ رہا ہے، اس لیے اس کو کہا ہے واؤ حالیہ ہے۔ واؤ جو ہے وہ بذات خود کوئی حالت نہیں ہے، وہ تو ایک کنیکٹنگ کا ذریعہ ہے، بس یوں سمجھ لیں، وہ کنیکٹنگ کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھیں کہ جیسے ہم نے کہا تھا نا جی تو عمرن نائمن، میں آیا عمر کے پاس اس حال میں کہ وہ سویا ہوا تھا۔ اب عمر ذوالحال ہے، نائمن حال ہے، اب یہاں تو واؤ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں عمر بھی مفرد ہے، آگے حال بھی مفرد ہے، کنیکٹ ان کا کنیکشن وہ مطلب آٹومیٹک ہو رہا ہے، وہاں کسی درمیان میں کسی سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ صورتحال الگ ہے، ہوا جالسن یہ باقاعدہ ایک جملہ ہے، اور جملہ جو ہوتا ہے اس کی ایک الگ اتھارٹی ہوتی ہے، اس کا الگ ایک ساخت ہوتی ہے، وہ برقرار رہ سکتا ہے۔ اس کو جب ہم نے کنیکٹ کرنا ہے تو ہم کسی چیز کے ذریعے کنیکٹ کریں گے، اور وہ جب حال تھی تو جملہ حالیہ تھا، تو یہاں ہم نے اس کو واؤ کے ذریعے کنیکٹ کیا ہے کہ یہاں واؤ حالیہ ہے اور آگے اس کی کیا ہے؟ حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو واؤ کا مقصد یہاں پہ صرف جو ہے وہ یہاں حال بھی موجود ہے، ذوالحال بھی موجود ہے، اور ترکیب میں بتائے بھی گئے ہیں، اور یہاں واؤ کا کردار صرف دونوں کو آپس میں جوڑنا ہے، بس۔ ہم صرف جوڑنے کے لیے رکھیں گے، ترکیب میں استعمال نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ تو پھر یہاں پہ انہوں نے حالیہ کیوں لکھ دیا پھر؟ یعنی کہ پیچھے جب ہم نے ترکیبیں کی تھی تو واؤ عطف کے طور پہ بھی آیا تھا، تو یہاں پہ حالیہ کے طور پہ لکھا گیا ہے، تو پھر اگر حالیہ کے طور پہ لکھا گیا تو پھر ان کو ترکیب میں بھی لانا چاہیے؟ نہیں نہیں، ضروری نہیں ہے۔ جہاں واؤ معطوفہ ہوتی ہے تو وہاں کیا واؤ ترکیب میں آتی ہے؟ ہم کچھ کہتے ہیں جی واؤ اور یہ فلانا فلانا مل کے یہ سارا یہ ہو گیا،
نہیں ہوتا. جہاں واو معطوفہ ہوتی ہے وہاں بھی واو جو ہے وہ ترکیب میں نہیں آتی. یہاں واو حالیہ ہے تو یہاں بھی ترکیب میں نہیں آ رہی واو. ٹھیک ہے. تو واو کا کردار صرف یہاں پہ کنیکٹ کرنے کا ہے بس. آپ کو یاد ہے ہم نے مفعول فی پڑھا تھا, مفعول فی پڑھا تھا نا, مفعول معہ پڑھا تھا, مفعول معہ سوری. ہم نے وہاں پہ اس کی تعریف کیا پڑھی تھی کہ وہ مفعول جو واو بمانا ما کے بعد واقع ہو, یہی تعریف پڑھی ہے نا. تو یہاں سے واو کا چوتھا مطلب بھی نکلا ہے کہ واو بمانا ما بھی ہوتی ہے. تو کیا ترکیب میں ہم نے واو کو کچھ بنایا تھا وہاں پہ؟ آپ پیچھے صفحات نکال کے غور و فکر کر لیں کہ ترکیب میں ہم نے واو کو کچھ بنایا تھا, نہیں بنایا تھا. اگر میں کہتا ہوں جی تو زیدن, واو بمانا ما کو سمجھتے ہوئے میں کہتا ہوں میں آیا زید سمیت, تو میں ترکیب کیا کرتا ہوں؟ ترکیب تو میں یہی کرتا ہوں نا, جی تو فعل بفاعل واو بمانا ما ہے اور زیدن مفعول معہ ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. واو کو تو ہم لائے نہیں درمیان میں, واو تو اپنی جگہ پہ ہے. بس اس کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ یہاں واو کس لیے ہے, بس ترکیب میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر یہ اعتراض یہ بھی ہے کہ جی واو پھر لائے ہی کیوں ہیں, اگر اس کو ترکیب میں نہیں لانا تو پھر واو لائے ہی کیوں ہیں, ختم ہی کر دیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے لقیت بکرن ہوا جالسن, آیا بکر, مصرف کا بھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.